فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 102 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 995۔ 63واں باب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اور وہ تمام حالات اور واقعات جو آپ کی وفات کے قریب واقع ہوئے۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جب حضرت نے حجۃ الوداع سے مراجعت فرمائی، آپ کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کی وفات نزدیک ہے، تو آپ برابر لوگوں کے درمیان خطبہ پڑھتے اور ان کو اپنے بعد کے فتنوں سے روکتے تھے اور اپنے ارشادات کی مخالفت سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرماتے اور ان کو وصیت فرماتے تھے کہ آپ کی سنت اور طریقے سے دستبردار نہ ہوں اور دین الہی میں بدعت نہ کریں اور ان کے اہل بیت اور اطرت سے متمسک رہیں اور ان کی اطاعت، نصرت اور حفاظت و پیروی اپنے اوپر لازم سمجھیں اور ان کو مرتد ہونے اور اختلاف کرنے سے منع فرماتے رہتے تھے اور برابر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میں تم سے پہلے جاتا ہوں اور تم میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوگے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان دونوں گراں قدر چیزوں کے ساتھ کیسا عمل کیا ہے جن کو میں نے تمہارے درمیان چھوڑا تھا، جو کتاب خدا اور میری اطرت اور اہل بیت ہیں۔ لہٰذا سوچو اور سمجھو کہ اب کیوں کر ان دونوں کے ساتھ میرے بعد عمل کرو گے۔ بلا شبہ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی کہ یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔ بلا شبہ ان دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں، لہٰذا میرے اہل بیت پر کسی معاملے میں سبقت نہ کرنا اور ان سے علیحدہ نہ ہونا اور ان کے حق کی ادائیگی میں کمی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور کوئی چیز ان کو تعلیم نہ دینا کیونکہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میں تم کو ایسا نہ پاؤں کہ میرے بعد دین سے پھر جاؤ اور کافر ہو جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلواریں نکالو، پھر مجھ سے یا علی سے لشکر میں زیادتی میں سیل کے مانند تیزی اور سختی کے ساتھ ملاقات کرو۔ سمجھ لو کہ علی میرے بھائی اور وصی ہیں، وہ تعویل قرآن پر گمراہوں سے جنگ کریں گے جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے۔ غرض اس بارے میں برابر متعدد جلسوں میں ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ پھر منافقوں اور فتنہ پردازوں کا ایک لشکر ترتیب دے کر اسامہ ابن زید کو ان کا سردار مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ صحابہ کو لے کر بلاد روم میں اس مقام پر جائیں جہاں ان کے باپ زید شہید ہوئے تھے، اور اس لشکر کے بھیجنے کی غرض یہ تھی کہ مدینہ منافقوں اور فتنہ پردازوں سے خالی ہو جائے اور کوئی جناب امیر سے نزاع نہ کرے تاکہ امر خلافت حضرت کے لیے قرار پائے۔ غرض اسامہ کو جرف تک بھیج دیا اور حکم دیا کہ وہاں ٹھہریں تاکہ لشکر ان کے پاس جمع ہو، اور لوگوں کو ان کے ساتھ جانے کی بہت تاکید فرمائی اور کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ جانے والوں کو روانہ کریں اور دیر کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ اسی عالم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مرض طاری ہوا جس میں آپ جوار رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ جب آپ علیل ہوئے تو اسی حالت میں جناب امیر کا ہاتھ پکڑ کر بقیہ کی جانب تشریف لے گئے۔ اکثر صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا کہ بقی کے مردوں کے لیے استغفار کروں۔ جب بقی میں پہنچے فرمایا السلام علیکم اے اہل القبور، تم کو وہ حالت گوارا ہو کہ جس میں تم نے صبح کی اور لوگوں کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے جو درپیش ہے، کیونکہ تاریک راتوں کی ساعتوں کے مانند لوگوں میں کثیر فتنے اٹھنے والے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر ان مردوں کے لیے استغفار کی، پھر امیر المومنین کی جانب
رخ کر کے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال مجھے 1 مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے، مگر اس سال 2 مرتبہ سنایا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سبب سے کہ میری وفات نزدیک ہے۔ پھر فرمایا کہ اے علی، خدا نے مجھے اختیار دیا کہ دنیا کے خزانوں پر قابض ہو کر ہمیشہ دنیا میں رہوں یا بہشت کو اختیار کروں، تو میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو اس سے زیادہ پسند کیا۔ جب میری رحلت ہو تو میری شرمگاہوں کو چھپا دینا، کیونکہ جس کی نگاہ میری شرمگاہ پر پڑے گی وہ اندھا ہو جائے گا، پھر وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آئے۔ الغرض حضرت پر مرض کی شدت ہوئی اور 3 روز کے بعد حضرت مسجد میں تشریف لائے، کپڑا سر پر باندھے ہوئے، دائیں ہاتھ امیر المومنین کے کاندھے پر اور بایاں ہاتھ فضل بن عباس کے کاندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، عنقریب میں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہونے والا ہوں، یعنی میری وفات ہونے والی ہے۔ میں نے جس کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے وہ آ کر مجھ سے پورا کرا لے، اور جس کسی کا مجھ پر کچھ قرض ہو مجھے بتائے تاکہ میں ادا کر دوں۔ اے لوگو، خدا اور کسی کے درمیان کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں جس سے کوئی نیکی حاصل کرے یا کوئی ضرر دور کرے سوائے خدا کی فرما برداری کے عمل کرنے کے۔ اے لوگو، تم میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بے عمل کے نجات پا جاؤں گا، اور کوئی آرزو کرنے والا یہ تمنا نہ کرے کہ بغیر خدا کی اطاعت کے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر لوں گا۔ اسی خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، رحمت کے ساتھ سوائے عمل نیک کے عذاب الہی سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، اور اگر میں خدا کی نافرمانی اور گناہ کروں گا تو میں بھی جہنم میں جاؤں گا۔ پالنے والے، تو گواہ ہے کہ میں نے تیری رسالت پہنچا دی۔ یہ فرما کر ممبر سے اتر آئے اور لوگوں کے ساتھ مختصر نماز پڑھی اور ام سلمہ کے گھر واپس چلے گئے۔ 1 یا 2 روز وہاں مقیم رہے، پھر عائشہ دوسری بیویوں کو راضی کر کے حضرت کے پاس آئیں اور آپ کو اپنے گھر لے گئیں۔ جب حضرت عائشہ کے گھر گئے، آپ کا مرض بڑھ گیا۔ بلال نماز صبح کے وقت آئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس کی جانب متوجہ تھے۔ بلال نے اذان دی لیکن حضرت کو خبر نہ ہوئی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور حفصہ نے کہا کہ عمر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت نے ان دونوں بیویوں کی باتیں سن لی اور ان کی نامناسب غرض کو سمجھ گئے، تو فرمایا کہ ان باتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم ان عورتوں کے مثل ہو جو حضرت یوسف کو چاہتی تھی کہ گمراہ کریں۔ چونکہ حضرت نے ابو بکر و عمر کو حکم دیا تھا کہ اسامہ کے ساتھ مدینے سے باہر چلے جائیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ وہ فتنہ و فساد کے لیے مدینہ واپس آ گئے، تو بہت رنجیدہ ہوئے اور باوجود مرض کی شدت کے اٹھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ابو بکر یا عمر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور یہ امر لوگوں کے شبہ کا سبب ہوا۔ اس لیے امیر المومنین اور فضل بن عباس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے باوجود ضعف و ناتوانی کے اپنے پائے اقدس کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ محراب عبادت میں پہنچے تو دیکھا کہ ابو بکر نے سبقت کر کے محراب میں حضرت کی جگہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی ہے۔ حضرت نے ان کو اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ پیچھے کھڑے ہو، اور محراب میں داخل ہو کر بیٹھ گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز شروع سے ادا کی، اور جو کچھ ابو بکر پڑھا چکے تھے اس کی پرواہ نہ کی، اور سلام پڑھ کر گھر میں واپس آئے۔ پھر ابو بکر اور عمر اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ؟ سب نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا، پھر تم نے کیوں میرے حکم کو نہ مانا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں گیا تھا لیکن اس لیے واپس آ گیا کہ آپ سے جو عہد کیا اس کو پھر تازہ کروں۔ اور عمر نے کہا، میں مدینے سے باہر ہی نہیں گیا اس لیے کہ میں نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کی بیماری کی خبر دوسروں سے پوچھوں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کرو اور اس کے ساتھ جاؤ، خدا لعنت کرے اس پر جو لشکر اسامہ سے پیچھے رہ جائے۔ حضرت نے 3 مرتبہ یہ کلمہ ارشاد فرمایا اور مسجد میں جانے کی تکان اور منافقوں کے ناپسندیدہ اطواروں اور ان کی فاسد نیتوں کے اظہار سے حضرت پر غشی طاری ہو گئی، اور مسلمان بہت روئے، اور حضرت کے زن و فرزند کے رونے اور نوحے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور مسلمانوں کی عورتوں اور مردوں کے فریاد و نالہ بلند ہوئے۔ حضرت نے آنکھیں کھول لیں اور ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے پاس دوات اور گوسفند کا چمڑا لاؤ تاکہ میں تمہارے واسطے ایک تحریر لکھ دوں، پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سن کر ایک صحابی اٹھے تاکہ دوات وغیرہ حاضر کریں۔ یہ دیکھ کر عمر نے کہا، بیٹھو کہ یہ مرد ہذیان بکرا ہے، معاذ اللہ، اس پر مرض کا غلبہ ہے اور ہمارے واسطے کتاب خدا کافی ہے۔
تو جو لوگ اس جگہ تھے ان لوگوں میں اختلاف ہوا، بعضوں نے کہا صحیح قول عمر کا ہے اور بعضوں نے کہا نہیں، رسول اللہ کا ارشاد صحیح اور بہتر ہے، ایسی حالت میں خدا کے رسول کی مخالفت کیسے جائز ہوگی؟ پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم دوات و قلم حاضر کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری باتیں سننے کے بعد اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان سے رخ نہ پھیرنا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دوات و قلم صحیح بخاری و مسلم اور اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں متعدد طریقوں سے مذکور ہے، اور ان لوگوں نے اس طرح ابن عباس سے روایت کی، وہ بہت روئے اس قدر کہ ان کے آنسوؤں سے مسجد کے سنگریزے تر ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ روز پنجشنبہ کیسا روز تھا جس میں رسول خدا کا درد شدید ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ دعوات و کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ دوں کہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ بعضوں نے کہا عمر کا قول درست ہے۔ بعد جب آوازیں بلند ہوئیں اور بہت نزا ہوئی تو حضرت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بے شک مصیبت اور بدترین مصیبت یہ آئی اہل اسلام پر کہ لوگوں نے حضرت کو ہدایت نامہ لکھنے نہ دیا اور نزا کی اور حضرت کے سامنے شور بچایا۔ اے عزیز، اس حدیث کی موجودگی میں جس کی روایت عامہ نے کی ہے، کسی عاقل کی مجال نہیں کہ عمر کی گواہی میں شک کرے اور اس کی گواہی میں جو ان کو مسلمان سمجھے۔ اگر کوئی بقال یا غلہ بیچنے والا چاہے کہ وصیت کرے اور کوئی مانے ہو تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، لیکن جب رسول خدا چاہتے ہیں کہ ایسی وصیت کریں جس میں امت کی بھلائی ہو اور کوئی مانے ہو اور ایسی حالت میں آپ کو رنجیدہ کرے اور حضرت کو ہذیان سے نسبت دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جبکہ خدا فرماتا ہے سورہ نجم پارہ نمبر 27 آیت نمبر 4، یعنی حضرت اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ان پر کی جاتی ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو آزار پہنچاتے ہیں، خدا نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس سے بدتر کون سی اذیت ہوگی جو پیغمبر کو باوجود ان کے مرتبے اور شفقت و مہربانی کے جب حضرت کی وفات قریب سمجھتے ہیں اور کوئی فائدہ ان سے پہنچنے کی امید نہیں رکھتے تو اپنے کینوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کی اطاعت سے منحرف ہوتے ہیں۔ حضرت ہر چند فرماتے ہیں کہ لشکر اسامہ کے ساتھ جاؤ مگر نہیں مانتے۔ حضرت فرماتے ہیں قلم و دعوات لاؤ کہ وصیت نامہ لکھ دوں مگر اطاعت نہیں کرتے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ امر خلافت امیر المومنین کو زیادہ واضح فرما دیں۔ ان تمام حالات میں حضرت ان کی غرض جانتے اور سمجھتے ہیں کہ حضرت کے بعد آپ کے اہل بیت سے انتقام لیں گے، لہذا خدا اور رسول کی لعنت ان پر ہو اور ان لوگوں پر جو ان کو مسلمان سمجھیں اور اس پر جو ان کی نفرین میں توقف کریں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے محل و مقام پر بیان ہوگی۔ کلینی نے بسند معتبر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جناب امیر علیہ السلام رسالت مآب کے وصیت نامے کے کاتب تھے کہ حضرت بولتے جاتے تھے اور امیر المومنین لکھتے جاتے تھے اور جبرائیل اور مقرب فرشتے گواہ ہوتے تھے۔ حضرت صادق علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ایسا ہی تھا جیسا کہ تم نے کہا، لیکن جب حضرت کی وفات کا وقت آیا جبرائیل مقرب اور امین فرشتوں کے ساتھ خداوند جلیل کی جانب سے ایک نوشتہ مکمل شدہ مہر کیا ہوا لائے اور کہا یا رسول اللہ لوگوں کو حکم دیجیے کہ سوائے علی بن ابی طالب کے سب لوگ باہر چلے جائیں تاکہ آسمانی نوشتہ آپ کے وصی علی بن ابی طالب ہم سے لے لیں اور آپ ہم کو گواہ قرار دے کہ اس نامے کو آپ نے علی کو سپرد کر دیا اور وہ اس پر عمل کرنے کے جو کچھ اس میں ہے ضامن ہوئے۔ یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اس مکان میں تھے باہر چلے جانے کا حکم دیا سوائے علی بن ابی طالب کے اور جناب فاطمہ زہرا کے جو پردے میں تشریف فرما تھیں۔ اس وقت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے کہ یہ نامہ وہ ہے جس کے بارے میں پہلے شب معراج اور اس کے علاوہ اور
موقع پر میں نے تم سے عہد اور شرط کی تھی اور اس پر خود گواہ ہوا تھا، فرشتوں کو گواہ کیا تھا، باوجود اس کے کہ میں خود گواہی کے لیے کافی تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ کے تمام اعضاء خوف الہی سے کانپنے لگے اور فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا پروردگار تمام عیبوں سے پاک ہے، ہر طرح کی سلامتی اسی کے سبب سے ہے اور ہر طرح کی بھلائی اسی کی طرف پھرتی ہے۔ میرے پروردگار نے سچ فرمایا ہے اور اپنا وعدہ وفا فرمایا ہے، مجھے نامہ دو۔ یہ سن کر جبرائیل نے حضرت کو وہ نامہ دیا اور کہا کہ امیر المومنین کو دے دیجئے۔ حضرت نے وہ نامہ جناب امیر کو دے کر فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ امیر المومنین نے حرف بحرف اس کو آخر تک پڑھا۔ جب پڑھ چکے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا عہد ہے اور شرط ہے جو اس نے مجھ سے کی ہے اور اس کی امانت ہے جو اس نے مجھے دی تھی اور میں نے تم کو پہنچا دی، اور جو کچھ امت کی خیر خواہی کی شرطیں تھیں میں سب بجا لایا اور خدا کی رسالتیں ادا کر دی۔ امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تبلیغ رسالت کر دی اور امت کی خیر خواہی عمل میں لائے، اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس کی جو کچھ آپ نے فرمایا، اور میرے گوشت و پوست، کان، آنکھ اور خون گواہی دیتے ہیں۔ یہ سن کر جناب جبرائیل نے کہا میں بھی آپ دونوں بزرگوں کا گواہ ہوں ان باتوں پر جو آپ نے فرمایا۔ پھر جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، میری وصیت تم نے حاصل کی اور سمجھ گئے اور میری اور خدا کی طرف سے ضامن ہوئے کہ ہر اس عہد کو پورا کرو گے جو اس نامے میں درج ہے۔ امیر المومنین نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ، آپ پر میرے باپ ماں فدا ہوں، میں اس کی ضمانت کرتا ہوں اور خدا کے ذمے ہے کہ مجھے توفیق دے اور اس پر عمل کرنے میں میری مدد کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس امر پر گواہی لوں تاکہ جب روز قیامت میرے پاس آؤ تو یہ گواہی دے کہ میں نے تم پر حجت تمام کر دی۔ حضرت علی نے عرض کی ہاں، آپ گواہ قرار دیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل مقرب فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں اور موجود ہیں اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں۔ جناب امیر نے کہا ہاں، وہ گواہ ہوں اور میں بھی ان کو گواہ کرتا ہوں، آپ پر میرے باپ ماں فدا ہوں۔ غرض حضرت نے ان فرشتوں کو گواہ کیا اور جن امور کی خدا کی جانب سے جبرائیل کے حکم سے ان حضرت سے شرط کی تھی ان میں سے یہ بھی تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ یا علی، شرط پر جو اس نامے میں ہے وفا کرو گے اور دوستی اور محبت کرو گے اس کے ساتھ جو خدا اور رسول کا دوست ہے، اور دشمن رکھو گے اس کو، اور بیزار رہو گے ان لوگوں سے جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں، اور یہ کہ ان کی زیادتی اور سختی پر جو تمہارے حق پر قبضہ کرنے اور تمہارے خمس کو غصب کرنے اور تمہاری حرمت ضائع کرنے میں ان لوگوں سے ظاہر ہوگا، صبر کرو گے۔ حضرت جناب امیر نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسی خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور خلائق کو پیدا کیا کہ میں نے جبرائیل سے سنا کہ جناب رسول خدا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، علی کو آگاہ کر دیجئے کہ ان کی اہل نفاق تک حرمت کریں گے، حالانکہ ان کی حرمت خدا اور رسول کی حرمت ہے، اور ان کی داڑھی کو ان کے سر کے خون سے خضاب کریں گے۔ تو جب میں نے جبرائیل سے یہ بات سنی بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا اور کہا ہاں، میں نے قبول کیا۔ ہر چند لوگ میری حرمت ضائع کریں، سنت کو معطل کریں، کتاب خدا کو ٹکڑے کریں، کعبے کو خراب کریں، میری داڑھی کو خون سے رنگین کریں، میں ان تمام حالات میں صبر کروں گا اور خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھوں گا یہاں تک کہ بحالت مظلومی آپ کے پاس آؤں۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام کو طلب کیا، اور جس طرح امیر المومنین کو آگاہ کیا تھا ان لوگوں کو بھی آگاہ کیا۔ ان حضرات نے بھی اسی طرح سب باتیں منظور کیں جس طرح حضرت علی نے قبول و منظور کی تھیں۔ اس کے بعد وصیت نامے پر بہشت کی طلائی مہروں سے مہر کی جس کا سونا آگ میں نہیں تپایا گیا تھا۔ غرض وصیت نامہ جناب امیر کے سپرد کیا۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب یہاں تک بیان فرمایا تو راوی نے پوچھا کہ اس وصیت نامے میں اور کیا تحریر تھا؟ امام نے فرمایا خدا اور رسول کی سنتیں تحریر تھی۔ راوی نے پوچھا کیا اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ وہ منافقین حضرت علی کی خلافت غصب کریں گے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، شاید تم نے خدا کا یہ قول سورہ یاسین آیت نمبر 12 پارہ نمبر 22 نہیں سنا ہے، یعنی ہم مردوں کو زندہ کریں گے
اور جو کچھ اعمال وہ پہلے بھیج چکے ہیں اور جو کچھ ان اعمال کا نتیجہ ہوگا ہم سب لکھے ہوں گے، اور ہم نے امام مبین میں تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا ہے۔ امام مبین لوح محفوظ ہے یا امیر المومنین ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر مومنین اور جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ سے فرمایا کہ آیا تم نے سمجھ لیا جو میں نے تم سے کہا اور قبول و منظور کیا کہ اس پر عمل کرو گے؟ دونوں حضرات نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے قبول کیا جو قبول کرنے کا حق ہے، اور صبر کریں گے ان امور پر جو ہم پر دشوار ہوں گے اور غضبناک نہ ہوں گے۔ کلینی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جبرائیل امین خداوند عالمین کی جانب سے حضرت کی وفات کی خبر لائے۔ جس وقت حضرت کو کوئی مرض نہ تھا تو حضرت کے حکم سے منادی کی گئی اور لوگ جمع ہوئے۔ حضرت نے مہاجرین و انصار کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیار لگائیں۔ پھر حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور اپنی وفات کی خبر لوگوں کو سنائی اور فرمایا کہ میں اس کو خدا کی یاد دلاتا ہوں جو میرے بعد امت کا حاکم ہو، کہ بلا شبہ وہ مسلمانوں پر رحم کرے، ان کے بوڑھوں کو بڑا سمجھے، ان کے کمزوروں پر مہربانی کرے، ان کے عالموں کی تعظیم کرے اور ان سب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے جو ان کی ذلت کا باعث ہو، اور ان کو فقیر نہ بنا دے جو ان کے کفر کا سبب ہو، اور ان کے لیے انصاف کا دروازہ بند نہ کر دے اور کہ ان کے طاقت والے کمزوروں پر مسلط ہو جائیں، اور ان کو کافروں کی سرحدوں میں زیادہ دنوں نہ تعینات رکھے کہ جو ان کی نسلوں کے قطع ہونے کا سبب ہو۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسالت ادا کر دی اور تمہاری خیر خواہی بجا لایا، لہٰذا تم سب گواہ رہو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آخری کلام تھا جو حضرت نے اپنے ممبر پر فرمایا۔ کلینی، ابن بابویہ، شیخ طوسی، شیخ مفید اور اکثر محدثین خاصہ و عامہ نے بسند آئے معتبر حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام وغیرہ سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا کی وفات کا وقت آیا اور حضرت کی بیماری شدید ہوئی، حضرت نے جناب امیر المومنین اور حضرت عباس کو طلب فرمایا۔ حضرت کے اصحاب مہاجرین و انصار سے مکان بھرا ہوا تھا۔ حضرت نے امیر المومنین کی گود میں سر رکھ دیا۔ جناب عباس حضرت کے سامنے کھڑے تھے اور اپنی چادر کے گوشے سے حضرت کے حضرت کے منہ پر سے مکھیاں ہکا رہے تھے۔ حضرت نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے عباس، اے رسول کے چچا میری وصیت میرے گھر والوں اور میری بیویوں کے بارے میں قبول کرو اور میری میراث لے لو اور میرا قرض ادا کر دو اور لوگوں سے میرے وعدے کو پورا کرو اور مجھ کو بری الذمہ کر دو۔ عباس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور آپ روح واصف سے زیادہ مہربان اور ابر بہاری سے زیادہ عطا و بخشش کرنے والے ہیں۔ میرا مال آپ کے وعدوں اور بخششوں کے لیے کافی نہ ہوگا۔ آپ اس امر کو اس کی جانب پھیر دیجئے جو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات جناب عباس سے کی اور ہر مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی میراث کس کو دوں؟ جو قبول کرے، جیسا قبول کرنے کا حق اور سزاوار ہے، اور جس طرح آپ نے جواب دے دیا وہ بھی عذر نہ کرے اور جواب نہ دے دے۔ پھر حضرت نے علی کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ اے علی، تم میری میراث لو کیونکہ میری میراث تمہیں سے مخصوص ہے اور کسی کو تم سے نزع کی ضرورت نہیں، اور میری وصیت قبول کرو اور میرے وعدوں کو پورا کرو اور میرے قرضوں کو ادا کرو۔ اے علی، تم میرے اہل و عیال پر میرے خلیفہ ہو اور میرے پیغامات کی میرے بعد لوگوں کو تبلیغ کرو۔ یہ سن کر امیر المومنین فرماتے کہ میں نے حضرت کے سر مبارک کو دیکھا کہ میری آغوش میں مرض کی شدت کے سبب کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بے قرار ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل کر حضرت کے چہرے اقدس پر پڑے اور میرا دل تڑپنے لگا اور ممکن نہ ہو سکا کہ میں حضرت کو کچھ جواب دیتا۔ حضرت نے دوبارہ انہی باتوں کو دہرایا۔ پھر گریا کے سبب میری آواز گلوگیر ہو گئی۔ آخر نہایت کمزور آواز سے میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ مجھے بیٹھاؤ۔ میں نے حضرت کو بیٹھایا اور آپ کی پشت اقدس کو اپنے سینے سے سہارا دے کر میں بھی بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے علی، تمہیں دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو اور میرے اہل بیت اور میری امت پر میرے وصی اور خلیفہ ہو۔ پھر بلال سے فرمایا کہ میرا خود جس کو ذوالجبین کہتے ہیں اور میری ذرا جس کو ذات الفضول کہتے ہیں اور میرا علم جس کو
عقاب کہتے ہیں، اور میری ذوالفقار اور امامہ جس کو صحاب کہتے ہیں، اور دوسرا وہ امامہ جس کو تہیہ کہتے ہیں، اور میری چادر اور لوٹا اور چھوٹا عصا اور میری چھڑی مشوق لاؤ۔ عباس کہتے ہیں کہ اس بدھنے کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ لایا گیا تو اس کا نور نزدیک تھا کہ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی زائل کر دے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل اس جامے کو میرے لیے لائے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس کو اپنی ذرا کے حلقوں میں داخل کر کیجیے اور بجائے منقطع کمر پر باندھ لیجیے۔ پھر عربی 2 جوڑے جوتے منگائے، ایک بنددار تھا دوسرا سادہ، اور وہ پیرہن طلب فرمایا جو شب معراج پہنے ہوئے تھے، اور وہ پیرہن جو روز احد پہنے ہوئے تھے، اور اپنی 3 ٹوپیاں منگائیں، ایک جو سفر میں پہنا کرتے تھے، دوسری عیدوں میں پہنتے تھے، اور تیسری وہ جسے پہن کر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے بلال میرے دونوں خچر شہبہ اور دلدل لاؤ، اور اپنے دونوں ناقے غصبہ اور صہبہ، اور دونوں گھوڑے جنا اور حریزوم طلب کیے۔ نہ وہ تھا جو مسجد کے دروازے میں کھڑا رہتا تھا۔ حضرت کسی کو جب کسی کام سے کہیں بھیجتے تھے تو وہ اسی پر سوار ہو کر جاتا تھا، اور حیزوم وہ تھا جس پر روز احد حضرت سوار تھے، اور جبرائیل اس سے کہتے تھے کہ اے حیزوم آگے بڑھ، اور اپنا دراز گوش یافور منگوایا۔ اور غرض جب بلال نے ان چیزوں کو حاضر کیا، حضرت نے عباس کو بلا کر فرمایا کہ علی کی جگہ پر بیٹھیے اور میری پیٹھ کو سہارا دیجیے، اور حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھو، ان تمام چیزوں پر میری زندگی میں قبضہ کر لو تاکہ یہ گروہ جو موجود ہے سب اس پر گواہ ہوں، اور میرے بعد کوئی شخص تم سے نزاع نہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے حکم سے اٹھا تو مگر میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ تھی، غرض نہایت دشواری سے گیا اور تمام چیزیں لے لیں اور اپنے گھر لے گیا۔ پھر واپس آ کر حضرت کے سامنے کھڑا ہوا۔ پھر حضرت نے اپنے دست مبارک سے انگوٹھی اتاری اور میری انگلی میں پہنا دی۔ اس وقت تمام بنی ہاشم اور دوسرے مسلمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ حضرت کا سر اقدس ضعف و ناتوانی کے سبب قابو میں نہ تھا، کبھی داہنی جانب اور کبھی بائیں جانب مڑ جاتا تھا۔ اسی حالت میں حضرت نے بلند آواز سے فرمایا جس کو سب نے سنا کہ اے مسلمانوں، علی میرا بھائی، میرا وصی اور امت میں میرا خلیفہ ہے۔ وہی میرے دین کو ادا کرے گا، وہی میرے دین کو ادا کرے گا، میرے وعدوں کو پورا کرے گا۔ اے فرزندان ہاشم اور فرزندان عبد المطلب، اور اے مسلمانوں، علی سے دشمنی اور اس کے حکم سے سرتابی نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے حسد مت کرنا اور اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسروں کی طرف رغبت مت کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ یہ فرما کر جناب عباس سے فرمایا کہ علی کی جگہ سے اٹھو۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ، بوڑھے آدمی کو اٹھاتے ہیں اور ایک لڑکے کو اس کی جگہ بیٹھاتے ہیں۔ حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا اور جناب عباس نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا۔ آخر وہ قبیدہ خاطر ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب امیر ان کی جگہ پر جا بیٹھے۔ حضرت نے جب حضرت عباس کو غصے سے میں پایا، فرمایا چچا جان، کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ میں آپ پر غضبناک دنیا سے رخصت ہوں اور میرا غضب آپ کو جہنم میں لے جائے۔ جب یہ سنا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا اے علی مجھ کو لیٹاؤ۔ جب حضرت لیٹ چکے تو بلال سے فرمایا کہ میرے فرزندوں حسن و حسین کو لاؤ۔ وہ حضرات بلائے گئے۔ حضرت نے ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور ان دونوں باغ رسالت کے پھولوں کو سونگھنے اور پیار کرنے لگے۔ امیر المومنین فرماتے کہ میں اس خوف سے کہ وہ دونوں حضرت کے لیے تکلیف کی زیادتی کا سبب نہ ہو قریب گیا تاکہ ان کو الگ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے علی ان کو چھوڑ دو تاکہ میں ان کو اور یہ مجھ کو سونگھتے رہیں اور یہ میری ملاقات سے اور میں ان کے پیار کرنے سے راحت حاصل کر لوں، کیونکہ میرے بعد ان پر سخت بلائیں اور عظیم مصیبتیں پڑیں گی اور خدا لعنت کرے اس پر جو ان کو ڈرائے اور ان ظلم و ستم کرے۔ خدا بندہ میں انہیں تیرے سپرد کرتا ہوں اور مومنین میں سے سب سے زیادہ بہتر شخص کو یعنی علی بن ابی طالب کو۔ اس کے بعد شیخ مفید روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے لوگوں کو رخصت کیا اور سب باہر چلے گئے، صرف جناب عباس اور ان کے صاحبزادے فضل اور حضرت علی اور حضرت کے مخصوص اہل بیت ان کے پاس رہ گئے۔ تو جناب عباس نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ امر خلافت ہم بنی ہاشم میں قرار پائے گا تو ہم کو خوشخبری دیجیے تاکہ ہم خوش اور مسرور ہوں، اور اگر آپ یہ جانتے کہ لوگ ہم پر ظلم کریں گے اور خلافت ہم سے غضب کریں گے تو اصحاب سے ہماری سفارش کر دیجیے۔
حضرت نے فرمایا میرے بعد تم لوگوں کو کمزور کر دیں گے اور لوگ تم پر غالب ہوں گے۔ یہ سن کر اہل بیت گریاں ہوئے اور حضرت کی زندگی سے نا امید ہو گئے۔ اس حالت بیماری میں امیر المومنین رات دن حضرت کی خدمت میں حاضر تھے اور لوگ اور الگ نہیں ہوتے تھے سوائے ضروری کاموں کے۔ ابن بابویہ، شیخ مفید، شیخ توسی، شیخ تبریسی، ابن شہر عاشوب اور دوسرے محدثین نے بسندائے معتبر حضرت علی، امام محمد باقر، حضرت صادق علیہ السلام، امام ام سلمہ اور عائشہ وغیرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت کے مرض کے آخری وقت امیر المومنین کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے تھے تو حضرت نے فرمایا بلاؤ میرے مددگار، میرے دوست اور میرے بھائی کو۔ یہ سن کر عائشہ نے کسی کو ابو بکر کے پاس، حفصہ نے کسی کو عمر کے پاس بھیج کر بلوا لیا۔ جب وہ لوگ آئے اور حضرت نے ان کو دیکھا تو اپنا سر اور منہ کپڑے سے لپیٹ لیا، دوسری روایت کے مطابق رخ ان کی طرف سے پھیر لیا تو وہ دونوں حضرات واپس چلے گئے تو حضرت نے سر اور چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر فرمایا کہ میرے خلیل، میرے حبیب اور میرے بھائی کو بلاؤ۔ پھر ان دونوں بیویوں نے اپنے اپنے پدر کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو حضرت نے اپنا منہ ان کی طرف سے پھیر لیا یا چھپا لیا تو ان دونوں حضرات نے کہا ہم کو نہیں بلکہ علی کو بلاتے ہیں، تو جناب فاطمہ نے جناب امیر کو بلوایا۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت نے ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور اپنا دہن اقدس ان کے گوش مبارک سے ملا دیا اور اپنا کپڑا ان کے چہرے پر اڑا دیا اور بہت دیر تک راز کی باتیں کی، یہاں تک کہ پسینے کے قطرے دونوں بزرگواروں کے چہرے اقدس سے ٹپکنے لگے۔ لوگ حضرت کے مکان کے پیچھے جمع تھے، ابو بکر و عمر بھی دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ جب امیر المومنین باہر آئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا راز کی باتیں تھیں جو پیغمبر تم سے کر رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا علم کے 1000 باب۔ حضرت نے مجھے تعلیم فرمایا کہ ہر باب سے ہزار باب خود مجھ پر کھل گئے۔ دوسری روایت کے مطابق جناب خضر حضرت کی دیوڑی پر موجود تھے، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا جناب سرور کائنات نے آپ سے کچھ راز بیان کیے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں، علم کی 1000 قسمیں مجھے سکھائیں گے، ہر قسم سے ہزار قسمیں مجھ پر واضح و منکشف ہو گئیں۔ جناب خضر نے پوچھا کیا آپ سب علوم سمجھ گئے اور یاد کر لیے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کلف کیا ہے جو ہر چاند میں ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا خداوند عالم فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 پارہ نمبر 15۔ جناب خضر نے کہا اے علی آپ نے ٹھیک یاد کیا۔ اور عائشہ کی روایت میں یہ کہ جب امیر المومنین آئے تو حضرت نے ان کو اپنے لحاف میں داخل کر لیا اور ان سے راز کی باتیں کی اور یہاں تک کہ حضرت کی روح مقدس نے جسم سے مفارقت کی اور حضرت کا ہاتھ امیر المومنین کے بدن پر تھا۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر جناب امیر سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، حضرت نے مجھے طلب فرمایا اور کہا اے علی تم ہی میرے اہل بیت پر اور میری امت پر میری حیات میں اور میری وفات کے بعد میرے وصی اور خلیفہ ہو۔ تمہارا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا دوست ہے، اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ اے علی میرے بعد جو شخص بھی تمہاری امامت کا منکر ہوگا ایسا ہے کہ اس نے میری رسالت سے میری زندگی میں انکار کیا ہوگا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر مجھے اپنے نزدیک بلایا اور علم کے 1000 باب مجھ کو تعلیم کی اور ہر باب سے ہزار باب خود بخود کھل گئے۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ حلال و حرام اور جو کچھ اس قسم کی چیزیں قیامت تک ہوں گی ان کے 1000 باب مجھے تعلیم فرمائے کہ ہر ایک سے ہزار باب مجھ پر خود بخود منکشف ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے لوگوں کی موت اور ان پر نازل ہونے والی بلاؤں کو جان لیا اور حکم حق جو لوگوں کے درمیان کرنا چاہیے سمجھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 102 کا اختتام کرتے ہیں۔ 63واں باب، چیپٹر نمبر 63، حضرت کی وصیتیں وہ تمام حالات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پارٹ نمبر 103 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔